In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 256. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے جملے ہیں، جیسا کہ میری اصل بندے سے بات کروا دو، یا اس سے ڈھنگ سے معافی منگوا دو، یا میری اس سے ملاقات کروا دو، یا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دو، یا اس سے پیسے دلا دو. اس طرح کے جملے ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی کو کچھ کہنے کے لیے یا کرنے کے لیے مجبور کرنا ہو، یعنی آپ کسی سے کچھ کروانے کی کوشش کر رہے ہوں یا حکم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سینٹنسز کو ہم انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اچھا، چونکہ یہ امپیریٹو ٹائپ کے سینٹنسز ہیں اور ان کو ہم میک سے سٹارٹ کریں گے، اور میک کے بعد جو بھی پروناؤن ہوگا، یعنی جس بندے سے ہم نے کام کروانا ہے اس کا پروناؤن ہم یہاں استعمال کریں گے، اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوگی، اور اس کے بعد پھر آبجیکٹ آتا ہے. یعنی ان سینٹنسز کو ہم میک سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد جس بندے سے ہم نے کام کروانا ہے اس کا ہم پروناؤن یہاں یوز کریں گے. اگر ہم چاہیں تو ناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایگزامپلس میں ہم نے پروناؤن استعمال کیا ہے تو اس لیے یہاں اسٹرکچر کے اندر بھی پروناؤن کا ذکر کیا. اور میک کے بعد جب پروناؤن آ جائے تو اس کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. آئیے اب اس کی ایگزامپلس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، میری اصل بندے سے بات کروا دو. Make me talk to the person in charge. Make me talk to the person in charge. اب دیکھیں make کے بعد me object ہے، objective pronoun ہے، اس کے بعد talk verb کی first form ہے. تو یہاں make me talk یعنی میری بات کروا دو، تو structure complete ہو گئی. اب to the person in charge یعنی اصل بندے سے، تو make me talk to the person in charge یعنی میری اصل بندے سے بات کروا دو، میری اس سے ملاقات کروا دو. Make me meet her. اب دیکھیں میک کے بعد می آبجیکٹیو پروناؤن ہے، اس کے بعد میٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے اور ہر آبجیکٹ ہے، تو میک می میٹ ہر میری اس سے ملاقات کروا دو. میک می میٹ ہر. اس سے مجھے فون کروا دو، یعنی آپ اس کو کہو کہ وہ مجھے فون کر دے، تو یعنی آپ نے فون کروانا ہے، فون اس نے کرنا ہے. تو یہ کازیٹیو ٹائپ کے سینٹنسز ہیں. میک ہم کال می. میک ہم کال می یعنی میک کے بعد ہم نے آبجیکٹیو پروناؤن ہم استعمال کیا، اگر ورب کی فرسٹ فارم کال یوز کیا اور می آبجیکٹ ہے، تو میک ہم کال می. اس کی ان سے ملاقات کروا دو. میک ہر میٹ دیم. میک ہر میٹ دیم. تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ ہم نے میک کے بعد آبجیکٹیو پروناؤن یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. تو اس طرح کے سینٹنسز ہمارے بنتے چلے جائیں گے. اس کو ٹھنڈا کروا دو، یعنی اس کا اس کو بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار اس کو ٹھنڈا کروا، یار اتنی غصہ کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو میک ہم چل. میک ہم چل. میک کے بعد ہم آبجیکٹیو پروناؤن یوز کر کے ہم چل ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہوئی ہے. میک ہم چل. اس سے یہ واپس کروا دو، یعنی کوئی چیز آپ نے لی، آپ کہتے ہیں اسے کہو گے واپس کر دینا، تو اسے یہ واپس کروا دو. میک ہم ریٹرن اٹ. میک ہم ریٹرن اٹ. اب دیکھیں میک کے بعد آبجیکٹیو پروناؤن ہم لگایا اور ریٹرن ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو میک ہم ریٹرن اٹ. ہم دونوں کی آپس میں بات کروا دو. تو اکثر ہم آپس میں کبھی لڑائی ہو جاتی، کہتے ہیں بھائی ہم دونوں کی آپس میں بات کروا دیں، تو میک اس ٹاک ٹو ایچ ادر. میک اس ٹاک ٹو ایچ ادر. میک کے بعد اس آبجیکٹیو پروناؤن اور ٹاک ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو میک اس ٹاک ٹو ایچ ادر. اسے سچ بلواؤ، یعنی اس کا مطلب وہ سچ نہیں بول رہا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی آپ اس سے سچ بلواؤ. میک ہم ٹیل دا ٹروتھ. میک ہم ٹیل دا ٹروتھ. اچھا، اسے پیسے دلا دو. اب یعنی آپ نے دلوانے ہیں، اس نے پیسے واپس دینے ہیں، تو اس سے پیسے دلا دو. میک ہم پے. میک ہم پے. میک کے بعد ہم نے ہم استعمال کیا آبجیکٹیو پروناؤن، پے پھر ورب کی فرسٹ فارم ہے. میک ہم پے. ان سے ہمارے لیے دعا کروا دو. اکثر کہہ دیتے ہیں کسی بزرگ سے یا بڑے آدمی سے، یار ان سے نا ہمارے لیے دعا کرو. آپ نے دعا کروانی ہے، کرنی دعا کسی اور نے ہے. میک دیم بلیس اس. میک دیم بلیس اس. بلیس ہوتا ہے کسی کے لیے دعا وغیرہ کرنا، تو چونکہ یہ کازیٹیو سینٹنسز ہے. میک دیم بلیس اس یعنی ان سے ہماری دعا کروا دو. اس کا رونا بند کروا دو، یعنی کوئی بندہ پریشان اور رو رہا ہونا تو کہتے ہیں یار اس کا رونا تو بند کروانا، تو میک ہر اسٹاپ کرائم. میک ہر اسٹاپ کرائم.
تو اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے میک کے بعد آبجیکٹو پروناؤن یوز کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچر کے اندر لکھا ہے کہ جی میک کے بعد پروناؤن استعمال کرنا ہے، اور وہ بھی آبجیکٹو پروناؤن یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ورب کی فرسٹ فارم یعنی اسٹاپ اور کرائنگ آبجیکٹ ہے، تو میک ہر اسٹاپ کرائنگ یعنی اس کا رونا بند کروا دو، اسے چپ کروا دو۔ کوئی بندہ شور کر رہا ہو نا تو بات نہ مان رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی اس کو چپ کرواؤ، میک ہم شٹ اپ، میک ہم شٹ اپ، اسے میری چیزیں واپس دلوا دو، یعنی کچھ چیزیں واپس نہ دے رہا ہو تو اکثر میں سے کہتے ہیں یار اسے میری چیزیں تو واپس دلوا دو نا، تو میک ہم ریٹرن مائی اسٹف، میک ہم ریٹرن مائی اسٹف۔ اچھا اسٹف کا مطلب اشیاء ہوتا ہے، تھنگز یعنی چیزیں، ریٹرن ورب کی فرسٹ فارم ہے۔ اچھا چونکہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا یہ کازیٹیو ہے اور امپیریٹیو سینٹنسز ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو میک سے سارے ٹینسز بھی بنا سکتے ہیں، جیسے اس نے میری چیزیں واپس دلوا دی تو ہی میڈ ہم ریٹرن مائی اسٹف، یعنی اس نے اس سے میری چیزیں واپس دلوا دی، ہی میڈ ہم ریٹرن مائی اسٹف۔ تو یعنی اب چاہیں تو اب تمام ٹینسز بنا سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو لیسن کے اندر ہم نے صرف امپیریٹیو سینٹنس شامل کیے ہیں۔ اس سے سچ اگلوا دو، یعنی کوئی بندہ سچ نہ بول رہا ہو تو کہتے ہیں یار اسے آپ اگلواؤ اس سے نا۔ میک ہم کم کلین، میک ہم کم کلین۔ اچھا کم کلین ہوتا ہے یعنی صاف صاف بات کرنا، سچی بات کر دینا، تو میک ہم کم کلین یعنی اسے سچ اگلوا دو، اس سے ڈھنگ سے معافی منگوا دو، یعنی کہ طریقے سے معافی منگوانا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو میک ہر سے سوری پراپرلی، میک ہر سے سوری پراپرلی، اگر میل ہوگا تو میک ہم سے سوری پراپرلی، میک ہم سے سوری پراپرلی یعنی اسے ڈھنگ سے معافی منگوا دو۔ اگر زیادہ لوگ ہوں تو ہر کی جگہ دیم استعمال کر سکتے ہیں کہ ان سے ڈھنگ سے معافی منگوا دو، میک دیم سے سوری پراپرلی۔ اسے ڈھنگ کے کپڑے پہنا دو، یعنی اس نے کپڑے اچھا لباس نہیں پہنا ہوا تو آپ اس کو ذرا طریقے سے یا صحیح والے کپڑے پہنا دو۔ میک ہم ویئر پراپر کلوتھس، میک ہم ویئر پراپر کلوتھس۔ اچھا ویئر کا مطلب پہننا ہوتا ہے، پراپر کلوتھس مین ڈھنگ کے کپڑے، صحیح کپڑے نا، تو میک ہم ویئر پراپر کلوتھس۔ ان سے کہو مجھے بھی بلا لیں، یعنی کوئی کسی کو نہ بلا رہا ہو تو کہتا ہے بھئی آپ ان سے کہتا وہ مجھے بھی بلا لیں۔ میک دیم انوائٹ می ٹو، میک دیم انوائٹ می ٹو۔ میک کے بعد ہم نے دیم آبجیکٹو پروناؤن یوز کیا، پھر ورب کی فرسٹ فارم، اس سے کہو کبھی چکر لگا لے، یعنی اکثر کبھی پیغام بھیجنے کہتے ہیں یار اسے کہنا کہ وہ کبھی چکر لگا لینا، تو میک ہر پاپ راؤنڈ سم ٹائم، میک ہر پاپ راؤنڈ سم ٹائم۔ اچھا میک کے بعد ہر آبجیکٹو پروناؤن، پاپ راؤنڈ ہوتا ہے چکر لگانا، یعنی پاپ راؤنڈ، سم ٹائم کبھی، تو میک ہر پاپ راؤنڈ سم ٹائم۔ اگر کوئی میل ہو تو میک ہم پاپ راؤنڈ سم ٹائم۔ اچھا جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا اگر آپ چاہیں تو یہاں اب پروناؤن کی جگہ نون بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں جی علی سے کہو کبھی چکر لگا لے، میک علی پاپ راؤنڈ سم ٹائم، تو یو کین یوز نون ایز ویل ایز پروناؤن۔ ان سے مجھے جتوا دو، میک دیم لیٹ می ون، میک دیم لیٹ می ون، یعنی ان سے مجھے آپ لیٹ می ون کہ مجھے جتوا دیں آپ سے، ان سے منظوری دلوا دو، میک دیم اپروو اٹ، میک دیم اپروو اٹ۔ اچھا اپروو ہوتا ہے کسی چیز کی منظوری دینا، اپروو کرنا، پسند کر لینا، اور میک کے بعد دیم پھر اپروو فرسٹ فارم ہے، میک دیم اپروو اٹ۔ اس کی بکواس بند کروا دو، کوئی بندہ پریشان کر رہا ہو، شور کر رہا ہو تو کہتے ہیں یار اس کی بکواس بند کروا دو نا، یعنی آپ سے بات نہیں مان رہا تو کسی دوسرے بندے نے کام کروانا ہے، لیکن آپ چونکہ آدمی سامنے ہے۔ اور امپیریٹیو سینٹنسز ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں ہم نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، آرڈر کرنا ہوتا ہے یا سجیشن دینی ہوتی ہے، تو بہرحال میک ہم اسٹاپ بلیبرنگ، میک ہم اسٹاپ بلیبرنگ۔ اچھا اسٹاپ یعنی بند کروا دو، بلیبر کہتے ہیں فضول باتوں کو، نان سینس ٹاک کو، یعنی میک ہم اسٹاپ ٹاکنگ نان سینس، تو میک ہم اسٹاپ بلیبرنگ، اس سے منوا لو۔ کوئی بندہ نہ مان رہا ہو کہتے ہیں یار اس سے منوا لو نا، تو میک ہم ایڈمٹ اٹ، میک ہم ایڈمٹ اٹ۔ اگر فیمیل ہو تو میک ہر ایڈمٹ اٹ، میک ہر ایڈمٹ اٹ، ان سے ہاں کروا دو۔ اکثر کوئی بندہ راضی نہ ہو کہتے ہیں یار ان سے ہاں کروا دو نا، میک دیم سے یس، میک دیم سے یس۔ اگر ایک بندہ ہوگا تو میک ہم سے یس، اس سے ہاں کروا دو۔ اگر فیمیل ہو تو میک ہر سے یس، یعنی اس سے ہاں کروا دو جی، اس سے اپنا غرور کم کروا دو۔ میک ہر کم ڈاؤن فرام ہر ہائی ہارس، اصل میں یہ ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن ہے کہ اس سے اپنا غرور کم کروا دو، میک ہر کم ڈاؤن فرام ہائی ہارس۔ اب میک کے بعد ہر آبجیکٹو پروناؤن، کم ڈاؤن یعنی نیچے آ جانا، فرام ہائی ہارس، فرام ہر ہائی ہارس یعنی ایک بندہ بڑے گھوڑے پہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہو، اسے کہنا یار نیچے لے آؤ، یعنی مقصد کیا ہے کہ اپنا غرور کم کروا دو، تو میک ہر کم ڈاؤن فرام ہائی ہارس۔ سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس
چونکہ یہ امپیریٹیو سینٹنسز تھے اور کازیٹیو امپیریٹیو سینٹنسز تھے، ہم نے میک کے بعد آبجیکٹیو پروناؤن یوز کیا، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور ان کے بعد آبجیکٹ استعمال کر لیا. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.